بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نشوء اور سلیم کی گفتگو ہم نے پڑھنا ہے۔ نشوء باپ ہے، سلیم اس کا بیٹا ہے۔ تعارف دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نشوء بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ عاقبت آخرت کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو ہڑبڑا کر یعنی ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر جاگ کر نشوء کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی کی اور افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر یعنی اوپر والے کمرے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قبول و قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ جگانے والی بیدارہ نے آج جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ مجھ کو کچھ خبر نہیں، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ابھی کوٹھے پر سے نہیں اترے؟ بیدارہ تم کو کچھ معلوم ہے؟ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ نہیں تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ کچھ پوچھیں گے، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ اور سلیم ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا لا؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، اور کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر زیادہ وہ دنوں تک دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی نہیں لگتا۔ سبب میں پسند نہیں کرتا کیونکہ مشکل ہے۔ اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں، ابتدا کرنے والے۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے، اور شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہاری بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے اور میں تم میں سے تمہاری پسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا،
میں بیٹھا کرتا تھا، میں تو خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھتا تھا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہوگی۔ آخر اس کا کوئی سبب ہوگا۔ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتاب میں بغل میں ڈھابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھٹی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں جناب۔ کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے یعنی 20 لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ بھلا پھر منجلہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے، ایک دن میرا آموختہ یعنی سبق یاد نہ تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے بعد جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا، کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا، بصر و چشم یعنی ضرور، سر آنکھوں پر۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا بیٹا گو تم مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ تم کو دعا دوں، جیتے رہو عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اپنے ساتھ سلام کیا۔ میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس وجہ سے مجھ کو جتا دینا ضرور۔ پھر نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے بچوں کی طرح اچھا پیار کرنے لگی، کیا کرتی تھے